ہم سب لوگوں کے ساتھ لائیو ہوتے ہیں، ہم ہے ہی ایسے، ہم اپنا کام پورا کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں دیا۔ خداوند کا زندہ بابرکت جلالی نام میں آپ سب کو سلام، اور خداوند ہمیشہ اپنے بڑے کاموں کے لیے، اپنے نیک کلام کے لیے جو ہمیں سکھانے کے لیے ہے، ہمیشہ استعمال کریں۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور بھی سیکھیں، سمجھیں، سنیں خداوند تیرے پاک کلام سے ہماری زندگی کے لیے لازم ہو، اور ہم ہمیشہ تیرے کلام کے وسیلہ برکت پائیں، مسیح یسوع کے نام میں۔ ہم اسی کام کے لیے استعمال کرتا ہے کہ ہم اپنے خداوند کے کاموں کو سر انجام دے سکیں۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھنے سے پہلے بھائی نوید کے ساتھ مل کر، بڑا خوبصورت ابھی نوید بھائی گیت گا رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ آج لائیو میں ہم لائیو پریئر میں اسی گیت کو گائیں گے، تو میں گزارش کروں گا کہ پلیز نوید بھائی ہمارے ساتھ مل کر، ہم آپ کے ساتھ مل کر پرستش کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ میں کیا کہوں کہ کیا کیا دیکھا ہے یروشلم میں، سودا خدا کا ہوتا، سودا خدا کا ہوتا، دیکھا ہے یروشلم میں کیا کہوں کہ کیا کیا دیکھا ہے یروشلم میں کیا کہوں کہ کیا کیا دیکھا ہے یروشلم میں، سودا خدا کا ہوتا، دیکھا ہے یروشلم میں کیا۔ کانٹوں کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا، کانٹوں کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا، ان ظالموں نے اس کا مذاق بنا دیا، ان ظالموں نے اس کا مذاق بنا دیا، سب مشکلوں کو سہتا، سب مشکلوں کو سہتا، دیکھا ہے یروشلم میں کیا کہوں کہ کیا کیا دیکھا ہے یروشلم میں، سودا خدا کا ہوتا، دیکھا ہے یروشلم میں۔ آئے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام کی طرف آئیں گے، بڑا خوبصورت کلام ہے۔ زبور 115 اور اس کی آخری 2 آیات، اور یہاں پر بڑی خوبصورتی سے مرقوم ہے، مردے خدا کی ستائش نہیں کرتے، اور نہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں، لیکن ہم اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ خداوند کی حمد کرو۔ خداوند کا زندہ پاک کلام ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، جب ہم لوگ خداوند کے کلام کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو یہاں پر بڑی اسٹریٹ فارورڈ ورڈ میں بولا ہے، اگر ہم لوگ مسیحی ہیں، خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہم زندہ ہیں، تو ہم لوگ خداوند کی ستائش کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں۔ بھائی نوید جس طرح کے خداوند ان کو استعمال کرتا ہے اپنی حمد و ستائش کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند کو اس بندہ سے کام ہے، وہ اس سے کام لینا چاہتا ہے اپنے لیے۔ اگر آپ لوگ جو ہمارے ساتھ لائیو جڑتے ہیں، جو خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، ہمارے ساتھ کلام کی شیئرنگ میں ساتھ جڑے رہتے ہیں، اگر آپ لوگ بھی خدا کے کلام کو سنتے اور اس کو آگے شیئر کرتے ہیں، تو جان رکھیں کہ آپ پھر مردہ نہیں ہیں، بلکہ آپ وہ ہیں جو خداوند کو مبارک کہیں گے۔ بائبل کہتی ہے مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، اور جو شہر خاموشہ میں اتر جاتے ہیں، جو اور نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔
خاموشی کا عالم مطلب جو ختم ہو جاتے ہیں، جن کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہم لوگ مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ بڑا کریں، لیکن ہم صرف کوشش کرتے ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم کریں تو ہمارا خداوند ہم پر بڑے کام کرتا ہے، ہمارے سے بڑے کام لیتا اور ہمیں استعمال کرتا ہے۔ ہم اپنے خداوند کے نام کی ستائش نہیں کرتے، بلکہ ہم مردوں کی طرح چپ رہتے ہیں، بلکہ ہم ابلیس کے حکموں پر چلتے ہیں، اور اسی لیے ہماری زندگیوں میں کوئی سکون، کوئی فضل نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ پرابلمز میں پھنستے رہتے ہیں۔ بڑی خوبصورتی سے کلام کہتا ہے مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، اور نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں۔ اگر ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور کام خداوند کے احکامات کے مطابق نہیں کرتے، تو میرے خیال سے شہر خاموشہ ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ ہم بھی مردوں کی طرح ہیں، ہم صرف اس کے کلام کو سنتے ہیں، وقتی طور بیٹھتے ہیں، کلام کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم کلام کی منادی نہیں کرتے، کلام کو استعمال نہیں کرتے، کلام کی وجہ سے زندگی میں اگر کوئی بدلاؤ آئے تو کسی کو بتاتے نہیں، بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں خیر دس دانگے کی گواہی دئیے، شرم بڑی آتی۔ لیکن میرے عزیزو، جو خداوند کے بڑے کاموں کو بیان کرتے ہیں، تو بائبل کہتا ہے لیکن ہم اب سے ابد تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ وہ ہم سے بڑے کام لینا چاہتا ہے، ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم لوگ بڑے کام کرنا ہی نہیں چاہتے نا۔ لیکن جب ہم بڑے کام کریں گے تو خداوند کا فضل ہم پر ہوگا، اور ہم خداوند کے جلال کو اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جس کی زندگی میں خداوند کا نام، خداوند کا کام، خداوند کے باتیں عمل سر انجام دے رہی ہوں، تو اس کی زندگی میں خداوند کا فضل رہتا ہے۔ یہاں پر بڑی خوبصورتی سے کہتا ہے لیکن ہم اب سے اب تک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ یہاں پر تھوڑا سا ٹویسٹ ہے کہ اب ہمیں یہ سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم مردے ہیں جو خداوند کی ستائش نہیں کرتے، یا ہم وہ ہیں جو خداوند کو مبارک کہیں گے؟ کیونکہ جو خداوند کو مبارک کہیں گے وہ خداوند کی ستائش کریں گے، لیکن وہ مردے نہ ہوں گے۔ وہ جو خداوند کے نام کی حمد کریں گے وہ خداوند کے فضل کو پائیں گے، کیونکہ جب تک ہم میں جان ہے ہم خداوند کی حمد کریں گے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ آئے قدوس زندہ آسمانی باپ، لشکر و کرم وفادار خدا، میں تیرے حضور آتا ہوں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو نے زندہ کی دنیا میں رکھا تاکہ ہم تیرے بڑے کاموں کی منادی کر سکیں۔ تو نے زندہ رکھا تاکہ تیری ستائش کریں، کیونکہ خداوند تیرے کلام سے سکھا ہے کہ مردے تیری ستائش نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ جو خاموشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو نے ہمیں زندہ کی دنیا میں رکھا تاکہ ہم تیری ستائش و حمد کر سکیں اور تجھے ابد تک مبارک کہہ سکیں۔ خداوند تیری شکر گزاری ہے کہ تیری وجہ سے آج تک خداوند ہم پر ہر طرح کا فضل رہا، جن جن چیزوں کی ضرورت تھی تو نے آسمان کے دریچے کھول کے ہمیں مہیا کیا۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ خداوند ہم پر برکت، فضل اور محبت ہمیشہ بنائے رکھنا، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ میرے عزیزو، میں آج یعنی کہ اکثر ہوتا ہے کہ بچے سم ٹائم میں انایا کو کہتا ہوں چلو آؤ نیچے لائیو پریئر کے لیے چلیں، تو انایا سم ٹائم کئی بار اس کو ڈانٹ کے بھی لے آتا ہوں، وہ کئی بار خود ہی پہلے سے تیار ہوتی ہے۔ میرے کہنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ جب تک آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر خدا کے کلام کی منادی یا باتیں نہیں سنتے، تب تک آپ کے بچوں میں خداوند کے کلام کی جو تمیز ہے، جو باتیں ہیں، وہ نہیں آ سکتی۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ میری بیٹی جب میں اسے بلاتا ہوں، وہ چاہے سم ٹائم پیار سے، سم ٹائم ڈانٹ کر، لیکن زیادہ تر تو وہ پیار سے ہی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہمیں ضروری ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے آپ کو مردہ نہیں بلکہ ہم زندہ ثابت کریں اور خداوند کو ابد تک مبارک کہیں، آمین۔ خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہے۔